ہمارے آج کے پیشنٹ ہیں اختر پلی صاحب، جو کہ ہمارے پاس آج آئے ہیں اپنے دائیں گردے میں درد کی وجہ سے۔ یہ درد کوئی تقریباً 8-10 دن پہلے شروع ہوا، ہلکا ہلکا کھچاؤ تھا، دباؤ تھا دائیں گردے کی طرف۔ پھر یہ تنگ آ کے جب دنیا کی ساری گھر کی اور میڈیکل سٹور کی دوائیاں استعمال کر کے ان کا درد بہتر نہ ہوا، الٹیاں آنی شروع ہو گئیں، یہ چلے گئے ایمرجنسی روم میں۔ ایمرجنسی میں ان کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، جس میں دائیں گردے میں پیشاب والی جو نالی ہوتی ہے جو کہ گردے سے مثانے تک پیشاب کو لے کے جاتی ہے، اس میں تھی 7 ملی میٹر کی سٹون، اور اس کی وجہ سے ان کے دائیں گردے میں تھوڑی سوزش آئی ہوئی تھی۔ ان کو وہاں بھی درد کی دوائیاں دی گئیں اور گھر بھیج دیا گیا۔ اور آج یہ جو پرسکرپشن ہمارے پاس لے کے آئے ہیں، اس پہ نہ ان کا بلڈ پریشر مینشن ہے، نہ بلڈ شوگر، نہ سیچوریشن ریٹ، نہ پلس ریٹ، اور ہاں جی نہ ہی کوئی بلڈ ٹیسٹ۔ صرف ایک یورین انالیسس ہے جس میں کہ کچھ ریڈ سیلز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ یہاں پہ اس مریض کی سٹوری ختم نہیں ہوتی، اس سٹوری کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے اور آگے بھی بہت کچھ ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایپیسوڈ کے مین پارٹ میں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اپنا نیفرولوجی ہیڈ پہنے ہوئے اپنے گھر والے اسٹوڈیو سے۔ اب اس مریض کے ذرا پاسٹ میں چلتے ہیں تو 2012 میں اس کو پہلی دفعہ سٹون ہوئے، گردے کی پتھری ہوئی، وہ ہومیوپیتھک دوائی کھا کے نکل گئی۔ پھر ان کو 2017 میں دوبارہ اٹیک ہوا اور سسٹوسکوپی کر کے کیمرہ گھسا کے ان کی دائیں گردے میں سے ایک پتھری نکالی گئی۔ پھر 2020 کی تقریباً بات ہے کہ ان کو دوبارہ بائیں سائڈ پہ درد ہو گئی، اور اس میں الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی 25 ملی میٹر کی پتھری آئی، جس کو کہ لیتھوٹرپسی کر کے توڑا گیا اور ازیوم کیا گیا، یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے، ازیوم کیا گیا کہ وہ نکل گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کا کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا جس پہ کنفرم ہوتا کہ یہ نکل چکی ہے۔ اور اسی ایپیسوڈ کے دوران ان کی صرف ایک دفعہ کریاٹینن ہوئی تھی جو کہ تھی 0.7۔ اب یہ ان کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہے جس کا کہ ہم نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا۔ آپ کی نظر میں یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہوگی، اور مریض کی طرف سے اس نے بہت کام کیا ہے، بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، اور اللہ جھوٹ نہ بلائے تو بڑے آرام سے اس کا پچھلے 5-7 سالوں میں 8-10 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ لگ چکا ہے۔ اور یہ بھی ابھی اس نے کوئی بڑے اچھے پرائیویٹ سیٹ اپ میں یہ سارا کام نہیں کیا، یہ سارا سرکاری سیٹ اپ کا کام ہے، اور جو پیسے لگے ہیں وہ اس کی ٹرانسپورٹ کے ہیں، تھوڑے بہت ٹیسٹوں کے ہیں، کچھ پروسیجر کے ہیں، کچھ جو پریشانی میں آپ کے ویسے ہی پیسے لگ جاتے ہیں، بے شک آپ نہ بھی خرچ رہے ہوں اپنی طرف سے۔ اب اس میں مسنگ کیا ہے، اور ایکچولی اس مریض کے ساتھ ابھی تک کیا ہو چکا ہونا چاہیے تھا، وہ ہے ہمارے آج کی ایپیسوڈ کا مقصد، اور وہی آپ نے لرن کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، ایک اس پیشنٹ کی ہسٹری کا بڑا اہم حصہ ہے جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ حصہ ہے جو کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو بتانا نہیں بھولتا۔ تیرے چاول بھی بند، تیرے ٹماٹر بھی بند، تیری سبزیاں بھی بند، تیرا گوشت بھی بند، تیرا اے بھی بند، تیرا او بھی بند، دودھ بھی بند، چائے بھی بند، اور پتہ نہیں اور کیا کیا بند، بس پیشاب والا سوراخ کھلا رکھنا ہے، باقی آپ کا سب کچھ بند۔ اور مریض نے کسی بھی بات پہ عمل نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے، یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند، اور مریض بعد میں سوچتا رہتا ہے کہ پھر میں نے کھانا کیا ہے اور پینا کیا ہے۔ اور جو اصل کام ہے جس سے مریض کی پتھری کا پتہ چلنا ہے، پتھری بنی کیوں اس کا پتہ چلنا ہے، اور اس نے آگے سے بننا کیسے بند کرنا ہے وہ پتہ چلنا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں گردے کی پتھری کی طرف۔ گردے کی پتھری اور اس کی مینجمنٹ، اس کا ڈائگنوسس اپنے اندر ایک پوری دنیا ہے۔
ہم کوشش کریں گے کہ فیوچر میں اس کی ڈیٹیلڈ ایپیسوڈ بھی کریں. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ گردے کی پتھری بیسیکلی وہ کسی بھی وجہ سے ہو، کڈنی کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل سے بننا شروع ہوتی ہے. اس وجہ سے جس کی بنا پر اس مریض کو پتھری ہونی ہے، چھوٹے کرسٹلز بنتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ پتھری کی شکل لے لیتے ہیں. پتھری کی کافی ساری اقسام ہوتی ہیں، ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کرنا، لیکن ان ساری اقسام کو ڈائگنوسس کرنے کے لیے جو ورک اپ ہوتا ہے کہ کیوں پتھری ہوئی آپ کو یا کیوں بار بار پتھری ہو رہی ہے، وہ تقریباً سیم ہے. پھر یہ کرسٹل سے پتھری اور پتھری آگے سائز میں بڑی ہوتی جاتی ہے. جو پتھری کا سائز 5 ملی میٹر سے کم ہوتا ہے وہ تقریباً خود ہی نکل جاتی ہے. جو 5 ملی میٹر سے 10 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے وہ بعض اوقات آپ کو تنگ کر سکتی ہے. جو 10 ملی میٹر سے زیادہ ہوتی ہے یوزولی ہم اس کا انتظار نہیں کرتے کہ اس نے خود نکلنا ہے یا دوائی سے نکلنا ہے، ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیجر کر دیتے ہیں. لیکن اس سب سے پہلے اب ورک اپ کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ کو پتھری ہو، اس مریض کی تو لازمی یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ کو پہلی پتھری بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی میٹابولک ہیلتھ کو چیک کرنا ہے. اور یہ وہ بات ہے جو میں مریض کے سلسلے میں کر رہا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر نہیں چیک ہوا، اس کی شوگر نہیں چیک ہوئی، اس کا ہارٹ ریٹ نہیں چیک ہوا، اس سے باقی ہیلتھ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا کہ تم سوتے کتنا ہو، تم ورزش کتنی کرتے ہو، تم کھاتے کیا ہو. یہ ساری چیزیں آپ کی میٹابولک ہیلتھ کو، آپ کی اوورآل زندگی کی صحت کو ڈٹرمن کرتی ہیں. اور اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کو پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا یورک ایسڈ ہائی ہو جاتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، جو ہائی شوگر ہے، یہ اس میٹابولیکلی پور ہیلتھ کی آخری علامات ہیں. پہلی نہیں ہیں، یہ آخری علامات ہیں. ان کا مطلب ہے کہ مریض بڑی دیر سے اپنی صحت کا ریگولرلی بیڑا گرک کر رہا ہے اور اب اس کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے. تو مریض کی میٹابولک ہیلتھ جاننا بڑا ضروری ہے. پھر آپ سارے بیسک ٹیسٹ کریں گے، آپ کے بلڈ کاؤنٹ، آپ کا لیور فنکشن ٹیسٹ، آپ کے کڈنی فنکشن ٹیسٹ، یورین انالیسز، ہیموگلوبن A1C میک شور کرنے کے لیے کہ آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، آپ کا یورک ایسڈ، آپ کے کولیسٹرول لیول، اور پھر الٹرا ساؤنڈ. اب ان ساری چیزوں سے ہمیں اوورآل آپ کی پکچر ملے گی کہ آپ کی ہیلتھ کیا ہے. اس کے سامنے رکھا جائے گا آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی شوگر کا نمبر، آپ کا ویٹ، آپ کا BMI، اور ڈاکٹر اندازہ لگائے گا کہ یہ بڑا ہی انہیلدی انسان ہے، یہ تھوڑا سا انہیلدی ہے، یا یہ بہت ہیلدی انسان ہے. میٹابولک ہیلتھ آپ کے باقی جسم کے حصوں کو ڈیمیج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پتھری بھی بنا سکتی ہے. پھر جب یہ سیکشن کور ہو جائے تو ہمارے 2-3 بڑے کاز ہوتے ہیں گردے کی پتھری بننے کے. ایک ہے پرائمری ہائپر پیراتھائرائڈزم، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی گردن میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو پیراتھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں، وہ زیادہ کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ کیلشیم جسم میں ہو رہا ہے، اور اس زیادہ کیلشیم کی وجہ سے آپ کے گردے میں پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ گردہ اس کیلشیم کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیونکہ آپ کی باقی ہیلتھ اگر بہتر نہیں ہے، گردہ اس ہائی کیلشیم لیول کو مینیج نہیں کر سکتا، پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح کی ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے جس کو فیمیلیل ہائپوکیلسیوریا بھی کہتے ہیں. اس میں گردہ پیشاب میں کیلشیم زیادہ نہیں خارج کر سکتا، جس کی وجہ سے گردے میں پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ریئر چیزیں ہیں اور ان کو ڈائگنوز بڑی آسانی سے کچھ بیسک ٹیسٹوں سے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم کاز، اسپیشلی ان پیشنٹس میں جن میں پتھریاں بار بار بنتی ہیں اور کئی دہائیوں سے بن رہی ہیں، ان میں آپ نے یورین آکزیلیٹ لیول ضرور چیک کرنا ہوتا ہے پرائمری ہائپر آکسیلوریا کو رول آؤٹ کرنے کے لیے. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں آپ کے لیور کے اندر ایک ایسی
جینیاتی تبدیلی آتی ہے کہ آپ کا جسم زیادہ آکسلیٹ بناتا ہے، اور زیادہ آکسلیٹ کیونکہ گردہ ہینڈل نہیں کر سکتا تو گردے میں پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آکسلیٹ کرسٹلز کی شکل میں بھی گردے کے اندر سوزش کرا کے ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن کافی دفعہ موٹی موٹی بڑی بڑی پتھریاں بھی بناتا ہے جو کہ بار بار بنتی رہتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے 24 آور یورین میں باقی سارے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے، جن میں ہمارا سب سے اہم ہے سٹریٹ۔ سٹریٹ اگر کم ہو تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گردے کے اندر پیشاب کی پتھریاں نہ بننے دینے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو کم سٹریٹ کا مطلب ہے کہ پیشاب زیادہ گاڑھا ہے، پتھریاں زیادہ بنے گی۔ تو آپ نے وہ جو آپ یوروسٹ، کے سٹون لیتے ہیں وہ اس سٹریٹ لیول کو ہائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بھی پیشنٹ بلائنڈلی لیتے چلتے ہیں، میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں، حالانکہ اس سٹریٹ کو لینے کا بھی ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ پھر باقی چیزیں آپ کے پیشاب میں فاسفورس اور سلفیٹ جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پروٹین کھا رہے ہیں، آپ کا یورین بڑا ایسیڈک ہے، یہ بھی پتھری بننے کے چانس زیادہ کرتا ہے۔ آپ کے یورین میں سوڈیم، جس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ نمک کھا رہے ہیں اپنی خوراک میں، اور خوراک میں زیادہ نمک بھی آپ کی پتھریوں کے بننے کے چانس زیادہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح پیشاب کی کوانٹٹی، کیونکہ اگر آپ صرف زیادہ پانی پی کے اپنے پیشاب کی مقدار کو 2.5 سے 3 لیٹر پورے 24 آور میں لے جائیں تو آپ کے پتھریاں بننے کے چانس ویسے ہی 80-90% کم ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ ڈسکس کیا، الٹرا ساؤنڈ کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ گردے کی کیا ہیلتھ ہے، پتھری نے کوئی بلاکیج تو نہیں کی ہوئی، اور اگر بلاکیج کی ہوئی ہے تو ہم نے اس پتھری کی جو بھی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ایک دوبارہ الٹرا ساؤنڈ ضرور چیک کرنا ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ وہ پتھری اپنی جگہ سے جا چکی ہے یا اپنی جگہ پہ ہی ہے پر گردے کو ڈیمیج نہیں کر رہی۔ گردے کی پتھریوں کی مینجمنٹ میں جانے سے پہلے ہم فٹافٹ اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو گردے کی پتھری ہو، آپ نے اپنی پوری میٹابولک ہیلتھ کا انالیسس کرنا ہے کہ آپ صحت مند ہیں کہ نہیں، جس میں آپ کا بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، ہارٹ ریٹ، سیل کاؤنٹ، لیور فنکشن ٹیسٹ، کڈنی فنکشن ٹیسٹ، لپڈ پروفائل، ہیموگلوبن A1C، یورک ایسڈ، یورین انالیسس۔ پھر پتھریوں کے اسپیسیفک ٹیسٹ جیسے کہ پیراتھائرائڈ ہارمون، سیرم کیلشیم اور فاسفورس لیول، اور پھر 24 آور یورین کے سارے ٹیسٹ جو کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پتھری ہے کس لوکیشن پہ اور وہ گردے کو کیا مسئلہ کر رہی ہے۔ گردے کے اندر چھوٹی چھوٹی پتھریاں پڑی ہیں، کوئی انفیکشن نہیں کرا رہی، کچھ نہیں کر رہی، وہ آپ کو پین بھی نہیں کرتی، آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف پریونشن اور اگلی مینجمنٹ کی طرف جانا ہے تاکہ اور پتھریاں بننی بند ہو جائیں۔ پھر آ جاتی ہیں وہ پتھریاں جو کہ گردے میں بلاکیج کر رہی ہیں، رکاوٹ کر رہی ہیں پیشاب کے راستے میں، یوزلی یہ پیشاب کی نالی میں ہوتی ہیں جو کہ گردے سے مثانے کی طرف جا رہی ہے۔ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گردے کا پتھری کا سائز کیا ہے۔ 5 ملی میٹر کی پتھری بلاکیج کرنے کے باوجود بعض اوقات خود ہی نکل جاتی ہے۔ 5 سے 10 ملی میٹر کی پتھری تنگ کرتی ہے، نکل بھی جاتی ہے، پھنس بھی جاتی ہے، لیکن جو 10 ملی میٹر سے اوپر کی پتھری ہوتی ہے وہ یوزولی پھنس جاتی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ ہیں تو آپ ساری دنیا کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر گردہ نہ پھٹا تو انشاءاللہ پتھری کہیں نہ کہیں بیچاری تنگ آ کے نکل ہی جائے گی۔ لیکن امریکہ میں ہم اس سائز کی پتھری کا ویٹ نہیں کرتے، سسٹوسکوپی کر کے اس کو فوراً نکال دیتے ہیں۔ اب آتا ہے کہ پتھریاں بننے سے بچا کیسے جائے۔ ہم سرجری والے اور بڑی پتھریوں کی طرف نہیں جاتے کیونکہ وہ یورولوجی کا ٹاپک ہے اور نہ ہی اس کو ڈسکس کرنے کا یہاں پہ کوئی فائدہ ہے۔ پتھریاں بننے سے بچنے کے لیے نہ آپ نے چاول بند کرنے ہیں، نہ آپ نے پالک بند کرنی ہے، نہ دالیں، نہ ٹماٹر، نہ گوشت، کسی چیز کا ڈائریکٹ کسی پتھری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو ساری انفارمیشن کو سکریچ کر دیں، بس فٹافٹ ربڑ پکڑ کے ایسے مٹا دیں اس کو۔ سب سے پہلے آپ نے پانی پینا ہے تقریباً اتنا کہ آپ 2.5 لیٹر، 2.5 لیٹر یا 3 لیٹر ڈیلی پیشاب بنائیں۔ آپ کو
پتھریاں بنانے والا کوئی بھی مرض ہو، آپ کا چانس پتھری بننے کے ویسے ہی 80-90% کم ہو جانے ہیں۔ پھر اگر آپ کو ہائپر پیراتھائرائڈزم ہے، آپ کو پرائمری ہائپر آکسلجوریا ہے، آپ نے ان کا علاج کرنا ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کا پیشاب میں سوڈیم کا لیول زیادہ ہے، آپ نے اپنا نمک کا انٹیک کم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سٹریٹ لیول ہے وہ آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ جن مریضوں کو بہت زیادہ پتھریاں اسپیشلی بار بار بنتی ہیں، جب آپ اپنا 24 آور یورین آکسیلیٹ کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا ایک سنگل نمبر میں 2، 4، 5، 10، 15 اس طرح۔ اور پھر آپ نے اپنی وہ فیوریٹ کے اسٹون، یوروسٹ، کے سٹ، 26,000 تو اس کے نام ہیں، بیسیکلی پوٹاسیم سٹریٹ لے کے اس لیول کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، یوزلی 200-300 کی طرف۔ اب یہ آپ نے میری ویڈیو دیکھ کے دوائی کھانے نہیں بیٹھ جانا، کیونکہ اس سے آپ کا پوٹیشیم بھی ہائی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے نیفرولوجسٹ اور یورولوجسٹ کی ڈسکشن کے بعد ہی یوز کرنی ہے، لیکن آپ کو ان جنرل بتا رہا ہوں، جب آپ کے سٹ، یوروسٹ لیتے ہیں تو آپ نے پیشاب میں 2 چیزیں مانیٹر کرنی ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کے یورین انالیسس پہ جو پی ایچ ہے وہ 7 سے اوپر جانی چاہیے، اور دوسرا جو آپ کے پیشاب 24 آور یورین میں سٹریٹ لیول ہے وہ 200-300 کی طرف جانا چاہیے، اور آپ کو پھر اپنی ڈوز ایڈجسٹ کرنی چاہیے اس لیول کو بڑھانے کے لیے۔ ایپیسوڈ کو فنش کرتے ہیں ایک شارٹ سمری کے ساتھ، اسی پیشنٹ کی سٹوری فنش کرتے ہوئے کہ اس مریض کی آج تک نہ میٹابولک ہیلتھ ڈٹرمن کی گئی ہے، نہ اس کی پتھریاں بننے کی وجہ پتہ چلائی گئی ہے، اور نہ ہی مریض کو پتہ ہے کہ میں نے اور پتھریاں بننے سے روکنے کے لیے ہومیوپیتھک دوائی کے علاوہ کیا کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مریض بار بار ہومیوپیتھی کی طرف جاتے ہیں صرف تسلی کے لیے۔ اگر ہمارے مریضوں کو اپنی بیماریوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی سارا ڈیمیج جو ان کی ہیلتھ کو ان کی اگنورنس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ڈاکٹروں کے انفارمیشن نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آج سے پہلے اگر آپ گردے کی پتھری کے پیشنٹ ہیں تو آپ کا گردے کی پتھریوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ تھا، آپ کی کیا سمجھ تھی، اس ایپیسوڈ کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا، کیا چینج ہوا، آپ نے اس اوپینین، اس رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کامنٹ سیکشن میں، مجھے انتظار رہے گا۔ اور اس ٹاپک کو دوبارہ ایک اور ایپیسوڈ میں ایک اور اینگل سے ایکسپینڈ کریں گے کسی وقت۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔